دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں اعتصاب کی اور میاں نواز شریف کی، شہباز شریف کی وغیرہ وغیرہ۔ آج پتہ ہے کہ آپ کو، یعنی جب تک آپ تک ویڈیو پہنچے گی شاید یہ ہیئرنگ جو ہے وہ اینڈ بھی ہو چکی ہو، کہ اپیل کی سماعت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں نواز شریف کی، مریم نواز کی اور صفدر ایوان کی اور نیب کی، یعنی بے شمار اپیلیں اکٹھی ہیں۔ عام ترین بات یہ ہے کہ میاں صاحب کو 10 ستمبر کو پیش ہونے کا حکم تھا کہ وہ پیش ہوں اور یعنی قانون کے حوالے کریں یا سرنڈر کریں، جو بھی آپ کہیں۔ لیکن مسلم لیگ نون نے میاں صاحب کی خواہش کے باوجود یہ فیصلہ کیا کہ وہ پیش نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کا علاج جو ہے وہ جاری ہے اور مکمل نہیں ہوا، اور اس میں ڈیلے کے کئی اسباب ہیں ڈیلے ہونے کے، جس میں سب سے عام سبب ایک وائرس کا بھی ہے، پینڈیمک ہے۔ تو اس حوالے سے ان کی عمر اور بیماری کے لیول اور اوورآل صحت کے حوالے سے یہ بات بڑی پاسبلٹی ہے کہ کہیں وہ اس میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس وجہ سے پروسیجر وغیرہ لیٹ ہے۔ تو اس پر شاہد خاقان عباسی نے بھی یہ بات میڈیا کو بتائی کہ ان کی ساری میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ جمع کروائی جا چکی ہیں، ملٹیپل ڈاکٹرز کی طرف سے ہیں، وہاں ان کے کوئی ڈاکٹر لارنس ہیں ان کی طرف سے بھی، اور اس کے علاوہ کچھ اور ڈاکٹرز بھی ہیں، یعنی جنہوں نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ وہ اس وقت فٹ نہیں ہے، وہ سفر نہیں کر سکتے، اور یہ یعنی ان کا دل کا، گردے کا اور یعنی پلیٹلیٹس کے یہ سارے معاملات ہیں، خاص طور پر دل کے ایشوز جو ہیں وہ کورونری انٹرونشن، یعنی ان کے والو وغیرہ سارا سلسلہ ظاہر میڈیکل سائنس ہے جو میرے اپروچ سے باہر ہے۔ تو بہرحال وہ میڈیکل جو سرٹیفکیٹس کی ریکوائرمنٹ وہ بدرجہ اتم پوری ہو چکی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، یعنی نون لیگ کا تو ان کی یہی توقع ہے کہ عدالت یہ بات مان جائے گی، اور ظاہر ہے اصولاً مان لینی چاہیے، کیونکہ وہ عدالت جو فرخ زیبا جو عاصم صاحب کی بیوی ہیں، ان سے کروڑوں کے اثاثے پوچھنا، یعنی اس پر کوئی نہ نیب کو تکلیف ہے، نہ کسی نے سو موٹو نوٹس لیا ہے، نہ کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے، نہ وہ جو 5 پیارے پاناما میں 10,000 درہم مبینہ طور پر جو ایگزسٹ بھی نہیں کرتے تھے، ان کے سامنے نہ آنے پر، یعنی اس کا ذکر نہ کرنے پر پورے سیاسی نظام کو ہلا سکتے ہیں اور الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیج سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ صادق و امین نہیں رہا۔ انہیں پتہ نہیں اس پر کیوں تکلیف نہیں ہے، یہ بھی عجیب بات ہے۔ اور خان صاحب کہتے تھے کہ یہ میری آف شور کمپنی ہے، اور ٹھگ کہتا تھا، جوڈیشل ٹھگ جو تھا، جو اس پر بوٹوں پر نثار ہوتا ہے، تو وہ کہتا تھا کہ نہیں، آپ کی نہیں۔ یعنی عجیب و غریب کہانی ہے کہ کہیں ہاتھی گزر جاتا ہے اور کہیں جو ہے وہ ایک بہت مائنر سی چیز جو ہے وہ اس کو رائی کا پہاڑ بنا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ یعنی یہ دھمکی کہ ہم مفرور قرار دیں گے، ابسکانڈر قرار دیں گے وغیرہ وغیرہ، وہ کارگر اس سینس میں نہیں ہو سکتی۔ ایک تو ساری لیگل ریکوائرمنٹس وہ پوری کر کے گئے، وہ کوئی جیل توڑ کر نہیں گئے۔ یہ بھی امپریشن عجیب ہے، سرنڈر کریں کہ جیسے وہ کوئی جیل میں دھماکہ کر کے گئے ہیں اور باہر گیٹ توڑ کر نکل گئے ہیں، حالانکہ سارے قانونی تقاضے پورے کر کے گئے ہیں۔ اور اس میں اوپن اینڈڈ بات ہے کہ جب ان کی صحت ہوگی، اور صحت تب ہوگی جب ڈاکٹرز سرٹیفکیٹ دیں گے، تو اس وقت وہ آنے کے پابند ہیں۔ لیکن وہ پتہ نہیں اب جج صاحبان جو ہیں وہ اندھے ہیں یا کیا سلسلہ ہے، یا پیچھے بلیک میجک کے پریکٹیشنرز کا جادو ہے، اب کیا اس کو کہا جائے۔ اور یعنی ایک طرف تو جنرل صاحبان جو ہیں وہ مقدس ہیں، وہ ان کا ذکر کریں تو سی پیک کو خطرہ ہے، کبھی ایٹم بم کو خطرہ ہے، کبھی انسانیت کو خطرہ ہے، کبھی ملک کو خطرہ ہے، خطرے ہی خطرے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے قوم کو سلا کے رکھنا ہے۔ اقبال تو کہتا تھا کہ میں نے جگایا ہے۔ تو دوسری طرف شہباز شریف اور اس کی بیٹی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، یعنی وہاں
جو ہیں وہ مقدس ہیں، وہ نام نہاد چوڑے سینے والے جنہوں نے کچھ کیا نہیں زندگی میں، لیکن سینوں پر تمغے ایسے سجائے ہوئے ہیں جیسے دنیا فتح کی ہے انہوں نے، اور ایک طرف لوگوں کی بہو بیٹیوں کو بلا ضرورت بلا وجہ محض سیاسی طور پر ٹیز کرنے کے لیے مقتدر لوگ جو ہیں، ٹھگز جو ہیں، خاک یعنی ٹھگز ان خاک کی، وہ نیب وغیرہ کی صورت میں اور مختلف ہتھ کنڈوں سے ان کو تنگ کرتے ہیں۔ تو بہرحال شہباز شریف اپنی بیٹی سمیت احتساب عدالت میں پیش ہوئے، اور دوسری طرف میاں صاحب کو جن کو یہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم ایبسکانڈر قرار دیں گے، ان کو وہ توشہ خانہ کیسز میں اور اس کے علاوہ بھی یعنی اشتہاری قرارات نیب عدالت ویسے ہی نیب نے ان کو ویسے ہی بسم اللہ کے طور پر برکت کے طور پر دیا ہوا ہے، یعنی وہاں پر جو توشہ خانہ میں تحفے تحائف آتے ہیں بیرونی ڈگنیٹریز سے یا اسٹیٹ سے، ان کو ایک پروسیجر کے مطابق رول دا ریگولیشن کے مطابق پیمنٹ کر کے ان میں سے کچھ اگر کچھ چاہے تو وہ لیتے ہیں۔ اس سارے پروسیجر کو فالو کرنے کے باوجود یعنی بوٹوں والوں کو تکلیف ہے، اور انہوں نے اپنے جو بوٹ پالشی ہیں نیب کی صورت میں یا بعض ججوں کی صورت میں ان کو آگے رکھا ہوا ہے اور ملک کو ہجان کا شکار کیا ہوا ہے، اور جرم صرف یہی ہے کہ میری مرضی کے مطابق آپ چلیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ جو محسن اختر کیانی اور عامر فاروق پر مشتمل ہے، کیا وہ اسی ڈگر پر چلتا ہے جس پر بوٹ والے چلانا چاہتے ہیں، یا کوئی وہاں پر انصاف کا بھی گزر ہوتا ہے؟ کیونکہ یعنی یہ بھی تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ملک کو ہمیشہ عدم استحکام کا ہجان کا شکار رکھا جائے، اور جو پرپیٹریٹرز ہیں، جو اس ملک کے غدار ہیں، جنہوں نے آئین کو توڑا ہے، جنہوں نے عدالتوں کو گھر بھیجا ہے انہی ججوں کو، اور پھر بھی عجیب بات ہے کہ یہ یعنی وہ جیسے کٹا چھوڑیں تو وہ زبردستی اس کے نیچے چلا جاتا ہے نا، بھینس کے نیچے۔ اس طرح وکلاء نے سول سوسائٹی، یعنی سول سوسائٹی سے مراد کوئی مخصوص لوگ نہیں ہیں، یعنی سوسائٹی ایٹ لارج جو ہے پاکستان کی، ان کی جدوجہد نے بڑی حد تک عدلیہ کو سپورٹ کر کے اس کو آزاد کروانے کی کوشش کی، اور بظاہر ایک امپریشن کریٹ ہوا، آزاد ہو گئی۔ لیکن پھر یہ اس کٹے کی طرح ہیں بعض ججز جو پھر بھی انہی پتہ نہیں کیوں بوٹوں کے نیچے جا کے گھس جاتے ہیں، جہاں پر یعنی پیزے والوں کو چھوڑا ہے۔ چلو آپ کے پاس ٹینک نہیں ہے، آپ اغوا کو نندگان کو نہیں کچھ کہہ سکتے، آپ اس ملک کو لوٹنے والے باوردی لوگوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے، تو پھر کم از کم ان کے مقابلے پر جو انہوں نے فیک کیسز بنائے ہوتے ہیں سویلینز لوگوں کے خلاف، اس پر ہی ہاتھ ہولا رکھیں، یعنی کاؤنٹر تو کر لیں کہ چلو پھر ان کو بھی ہم چھوڑتے ہیں، جاؤ پھر میدان سیاست میں۔ لیکن این خیال استو محال استو جنو، تو اب دعا ہی کی جا سکتی ہے یا جدوجہد کی جا سکتی ہے، اور جدوجہد کا یہ عالم ہے کہ 2-4 لوگ تو ہوتے ہیں جو سینہ ٹھونک کر سامنے آتے ہیں، لیکن وہ اغوا بھی کرتے ہیں اور ان کا چرچا بھی نہیں ہوتا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو۔ تو اس کے ساتھ ہی جناب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، محفوظ رکھے۔ خدا حافظ۔